حالانکہ ہمارے حضرت خود بہت مالدار تھے, اتنا پیسہ تھا ہمارے حضرت کے پاس, نوٹوں کی گھڑیاں زمینوں سے جب آمدن آتی تھی نا, ایسے گھڑیاں رکھی بھی ہوتی تھی, گاڑی بڑی لش پش قسم کی, کپڑے اور خوراک ایسی خاندانی. جب بھی ہم گھر جاتے تھے ایسی ٹائٹ خوشبوئیں آ رہی ہوتی تھی کچن سے, بہت ہائی فائی خوراک تھی حضرت کی. سیب کھاتے تھے نہار منہ, پاکستان میں ختم ہوتا ٹورنٹو سے منگواتے. وہ آیا تھا نا اسپین کا ناشتہ, تو ہمارے حضرت کے سیب جس ملک میں, یعنی اس پھل کا موسم یہاں ختم ہو گیا نا, تو حضرت آرڈر دیتے تھے جس ملک میں وہاں سے منگواؤ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اتنا بڑا سیٹ دیکھا آپ نے, یہاں سیب نہیں ہے تو ٹورنٹو سے منگواؤ گے, وہاں سے آئے گا سیب. سیب ناشتے میں کھانا ہے, ہاف بوائل انڈا کھانا ہے, سیب کھانا ہے, بادام کھانے ہیں, خوراک بھی اچھی. اور گھر کا اندر, گھر اپنا ذاتی نہیں بنایا, کیونکہ کہتے تھے مسافر خانہ ہے, اپنا گھر بنا کے کیا کرنا ہے. تو جو گھر تھا اسی کو بڑا خاندانی قسم کا ڈیکوریٹ کیا ہوا تھا. اے سی میں رہتے تھے ہر وقت. کسی ڈاکٹر نے کہا اے سی میں رہنا صحیح نہیں ہے, تو فرمایا میری جان بھی اے سی میں ہی نکلے گی, ٹھیک ہے نا. یہ مشورے, ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہیں, آپ کاموں میں گرمی میں تو, اور واقعی اے سی میں ہی حضرت کا انتقال ہوا. تو ایسی خاندانی خوراک رکھی ہوئی, لیکن جو ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے, ان میں غریبوں کی فہرست, رکشے والے, چوڑیا بازار میں وہ کندھے پہ بوری پہ مال لوڈ کرنے والے. ہم حیران ہوتے, اتنے بڑے سیٹ ہیں, لیکن مریدوں میں زیادہ تر, کچھ تو تھے بڑے ہائی فائی, لیکن زیادہ تر کون لوگ تھے؟ غریب غربا, رکشے والے, ٹیکسی والے, موچی, یہ لوگ زیادہ آتے تھے. کیونکہ حضرت کا بیان اتنا کڑک ہوتا تھا کہ ڈیفنس والا ٹھہرتا ہی نہیں تھا, ویسے بھی اس کو ہضم ہی نہیں ہوتا تھا. وہ ڈیفنس والے وہاں ٹھہرنا ان کے لیے بہت مشکل تھا, ایسا کڑک بیان. جب حضرت کا پہلا دورہ ہوا نا امریکہ کا, تو لوگوں نے یہاں باتیں بنانا شروع کیا. اصل میں ابھی جامعۃ الرشید بن رہا ہے نا, تو چندہ بھی تو آخر چاہیے نا, تو اس لیے کہاں جا رہے ہیں؟ امریکہ جا رہے ہیں. حالانکہ حضرت امریکہ بیانات کے لیے گئے تھے, چندے کے لیے نہیں گئے تھے. میرا بھی لندن کا سفر تھا جب 5-6 سال پہلے, تو کسی نے وہاں مخبری کر دی یہ لندن آ رہے ہیں چندہ مانگنے کے لیے. تو وہ پتہ نہیں جس نے انوائٹ کیا تھا نا مجھے, اس کو کان میں بھر بھرا کے وہ سفر ہی رکوا دیا. حالانکہ میرا قطعاً کوئی چندہ مانگنے کا پروگرام نہ لندن میں تھا نہ ہانگ کانگ, جہاں جن ملکوں میں بھی گیا ہوں, ابھی تک میرا کوئی سفر چندے کے لیے بولو نہیں ہوا. بلکہ الٹا بہت سے سفروں میں اپنا خرچہ خرچ کر, اپنے پیسے خرچ کر کے جاتے ہیں ہم. اور ہمارے بار بار بتاتا ہوں, بیان کے کوئی پیسے نہیں ہوتے. یہ بھی بہت سے, کیونکہ بہت سے ہاں پیسے بندے ہوئے ہوتے ہیں کہ اس ملک جا رہے ہیں تو اتنے پیسے, وہاں سے ایک بیان کے اتنے پیسے. لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں مفتی صاحب آپ کو ہم فلاں ملک میں بلانا چاہتے ہیں, آپ کے چارجز کتنے ہیں؟ تو یہ لوگوں کو ایک میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ لوگ پتہ نہیں علماء کو کیا سمجھتے ہیں. ایک ہمارے دوست تھے, مجھے اندرون سندھ بلایا بیان کے لیے, تو میرے دوست نے بھی کہا چلو آپ کے ساتھ چلتا ہوں. میں نے کہا چلو بڑی اچھی بات ہے. ان کے ابا تھے وکیل, تو انہوں نے اپنے ابا کو بتایا مفتی صاحب کے ساتھ میں جانا چاہتا ہوں. ان کے ابا نے کہا بالکل ضرورت نہیں ہے آپ کو جانے کی. میں نے کہا کیوں بھائی؟ انہوں نے کہا مفتی صاحب کو تو پیسے مل رہے ہیں, تمہیں کیا مل رہا ہے؟ کیونکہ وکیل تھے نا وہ, تو ہر چیز کو اسی حساب سے, فری میں کون جائے گا بھائی. تو مجھے انہوں نے آ کے بتایا, میں نے کہا بھائی کوئی پیسے ویسے نہیں مل رہے. تو پھر انہوں نے اپنے ابا کو بتایا, ابا مان کے ہی نہیں دے رہے. ابا کہہ رہے فری پھوکٹ میں کیوں جا رہا ہے؟ تو ان کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ثواب کے لیے بھی کوئی کام دنیا میں ہوتا ہے. تو یہ بھی ایک عجیب سا حساب کتاب بن گیا ہے, تو کوئی پیسے ویسے نہیں ہوتے. تو ہمارے حضرت اتنے مالدار, اور میں نہیں کہہ رہا مالداروں کا تعلق نہیں تھا, فوج کے بڑے بڑے افسر حضرت سے بیعت تھے, اور بڑے بڑے کروڑ پتی تاجر حضرت سے بیعت تھے, لیکن زیادہ کون تھے؟ رکشے ٹیکسیوں والے. اور آپ حضرت کی محفل دیکھتے تو آپ کو غریب غریب چہرے اس میں نظر آ رہے ہوں گے, اور طلبہ تو اکثر ہوتے ہی غریب ہیں بیچارے, وہ تو ویسے ہی فاختہ کے بچے کہتے تھے حضرت طلبہ کو, معصوم سے چہرے نہیں ہوتے غربت کی وجہ سے, عجیب سا فاختہ کے بچے لگتے ہیں دیکھنے میں. یہ پیسے, وہ مولوی صاحب کا میں نے سنایا تھا نا, حضرت کہتے تھے ان سے شادی کیوں نہیں کرتے, تو ایک دن جل کے کہتے ہیں پیسے ہی نہیں ہے. شادی کہاں سے, پیسے ہی نہیں ہے. مشورہ دینا آسان ہے, پیسے ہوں گے تو شادی ہوگی نا. حضرت ان کا بھی قصہ بہت سناتے تھے کہ دیکھو, تو اور کوئی فرق نہیں تھا کہ آگے کون بیٹھے گا, غریب غریب لوگ جو پہلے آ گیا. دیکھو مسجد میں اب تک یہ ہوتا ہے, یہ بھی اسلام کا حسن ہے. دنیا میں ہر عبادت گاہوں میں فرق ہے, لیکن مسجد ایک واحد ایک جگہ ہے. اب یہاں جیسے بیان میں لوگ بیٹھے ہوئے, کوئی ڈیفینس کا بیٹھا ہوا ہوگا, کوئی ڈاکٹر بیٹھا ہوا ہوگا. یہاں ایسے ڈاکٹر بھی آئے ہیں, بڑے بڑے ریسرچ سینٹروں میں ہوتے ہیں وہ, لیکن نیچے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں آرام سے. اور مولوی صاحب کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ یہ اسلام کا حسن ہے نا,
کہ کروڑپتی آدمی نیچے بیٹھا ہوا ہوتا ہے, اسی کے ساتھ ایک رکشے والا بیٹھا ہوا ہوگا, ہے بھائی, ایک آدمی جس کے بحریہ ٹاؤن میں 25 مکان ہیں وہ بھی نیچے بیٹھا ہوا ہوگا, اسی کے ساتھ ایک چوکیدار بیٹھا ہوا ہوگا. تو یہ بھی اللہ کا بڑا فضل ہے کہ آج بھی اسلام ایک واحد ایسا مذہب ہے جس نے امیر اور غریب کا فرق بولو مٹا دی. نمازوں میں بھی ایسا ہی ہے. حرم میں ایک دفعہ حرم میں ایسا ہوتا ہے کہ پہلی صف میں نا کچھ خاص قسم کے لوگ کھڑے ہوتے ہیں. مسجد حرام میں امام حرم کے پیچھے حکومتی کچھ لوگ کھڑے ہوتے ہیں, وہ اس لیے تاکہ سیکیورٹی ہو, وہ سیکیورٹی کے نقطہ نظر سے کھڑے ہوتے ہیں نا. ہر آدمی کو اجازت دیں گے کہ ایسا نہ ہو کوئی دشمنی نکال لے امام حرم سے, کیونکہ بڑی مشہور شخصیت ہے, ظاہر ہے جو مشہور لوگ ہوتے ہیں ان کی دشمنیاں بھی زیادہ ہوتی ہے. تو ہمارے حضرت وہاں کا ایک دلچسپ واقعہ سنایا کرتے تھے کہ میں سعودی عرب گیا وہاں حج عمرہ کرنے نا, تو حرم میں نا ایک بدو, ایک عام آدمی تو ان سے بحث نہیں کر سکتا, عربی بحث کر سکتا ہے, تو ایک بدو امام حرم کے پیچھے آگے کھڑا ہو گیا. بدو نہیں, دیہاتی جو عربی ہوتے ہیں, امام حرم کے حضرت اس کا بڑا مزے لے لے کے واقعہ سناتے تھے اس کی سادگی پہ نا. تو وہ امام حرم کے پیچھے جب آ کے کھڑا ہوا ہے تو شرطوں نے اس کو ہٹایا, اس لیے نہیں کہ تم دیہاتی ہو یا تم غریب ہو, اس لیے نہیں, سیکیورٹی کے نقطہ کہ بھئی یہاں مخصوص لوگ کھڑے ہوں گے حرم امام حرم کی حفاظت کے پیش نظر. جیسے ہمارے حضرت کی سیکیورٹی بہت سخت تھی تو حضرت کے دائیں بائیں ہر ایک کو کھڑے ہونے کی اجازت نہیں تھی. خطرہ ہوتا ہے نا کوئی بھی حملہ کر دے, تو اس میں خاص طلبہ تھے, ان کو تھا کہ آپ لوگ یہاں کھڑے ہوں گے, اور ایک لال کارپٹ بچھا دیا تھا کہ اس کارپٹ پہ غیر متعلقہ افراد نہیں آ سکتے, وہ سیکیورٹی کے نقطہ نظر سے. تو وہاں بھی سیکیورٹی کے نقطہ نظر سے یہ شرط ہے کہ امام حرم کے پیچھے چند مخصوص لوگ کھڑے ہوتے ہیں. تو وہ دیہاتی پہلے آگے بیٹھ گیا, اب اس کو شرطیں ہٹا رہے ہیں, ہٹ جا. تو دیہاتی کیا کہتا ہے شرطوں سے, قل لا الہ الا اللہ, قل کہتے ہیں نا وہ, کلمہ پڑھو لا الہ, وہ شرطوں کو سمجھا رہا ہے. کیا مطلب, یہ اللہ کا گھر ہے, یہاں یہ فرق نہیں ہے کہ پہلی صف میں کون اور دوسری, جو پہلے آ گیا وہ پہلی صف میں بیٹھے گا. تم جو اللہ کے گھر میں غریب آدمی, وہ تو بیچارہ کسی اور اس میں لے کے جا رہا تھا, غریب کو پیچھے ہٹا رہے ہو, حکومتی بندے کو آگے لے کر آ رہے ہو, وہ یا تم شرک کر رہے ہو, تم کلمہ پڑھ کے دوبارہ اسلام قبول کرو, ٹھیک ہے نا. اب وہ شرطا کہہ رہے میں اس کو ہٹا رہا ہوں اور مجھے کیا پڑھا رہی ہے, قل لا الہ الا اللہ, قل لا الہ الا اللہ. حضرت وہاں بیٹھے ہوئے دیکھ رہے تھے, حضرت کو بڑا اچھا لگ رہا تھا اس کا یہ منظر نا, کہ اس دیہاتی آدمی کو اللہ نے کتنی عقل دی ہے کہ بھائی حرم میں اگر امیر غریب کا فرق کیا یا سرکاری اور غیر سرکاری کا فرق کیا, یہ تو کیا ہے, اللہ کے ساتھ گویا کہ شرک ہے. اللہ کے ساتھ تم ان کو شریک کر رہے ہو, یعنی اللہ اتنا بڑا, تم نے بھی ان کو بھی بڑا بنا دیا, یہاں تو سب ایک جیسے ہیں. تو وہ شرطا بھی حیران کہ اس کو کیسے سمجھاؤں میں بھائی, یہ تو اس کو اتنا تو ایمان اور کفر کا مسئلہ ہے. وہ شرطا پھر ہٹائے, وہ کہہ رہا ہے قل لا الہ الا اللہ, کلمہ پڑھ کے اسلام, اس کو کافر بنا دیا شرطے کو. پھر پتہ نہیں وہ ہٹا کے نہیں ہٹا, مجھے لگ رہا ہے وہ نہیں ہٹا ہوگا, وہ تو اس کو ایمان اور کفر کا مسئلہ بنا رہا ہے, وہ تو پھر مرتد ہونے کے احکام جاری کر دے گا اس کے اوپر. تو اسلام کا حسن ہے کہ عبادت گاہوں میں کوئی فرق بولو نہیں رکھا, سب ایک ہی صف میں کھڑے ہوتے ہیں. مسجدوں میں نہیں ہے کوئی, ہاں جہاں کوئی فرق ہے تو وہ غلط ہے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے چندہ سیٹھ صاحب نے زیادہ دیا ہوا ہے, ان کے لیے دعائیں. ایک مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا تو دعا کا اسٹائل امام صاحب, یا اللہ وسیم بھائی کے تمام گناہوں کو معاف فرما, انہوں نے اتنا مسجد میں پیسہ دیا ہے, اے اللہ سلیم وسیم میں اپنی طرف سے نام لے رہا ہوں, ان کا اصل میں نام. تو ہمیں سنتیں پڑھتے ہوئے ہنسی روکنا ہمارے لیے مشکل ہو گیا تھا کہ یار یہ تو پوری رپورٹ دعاؤں میں پیش کر رہے ہیں. بھائی جس نے دے دیا بس ٹھیک ہے, اس کو تھوڑے سے شکریہ ادا کر دو, اکرام کر دو, بہت شکریہ آپ کا, حوصلہ افزائی کر دو بس. اور کوئی غریب آدمی کا نام آئے تو درمیان میں تھوڑا سا. تو یہ ہے اسلام کی دعوت کہ دعوت میں امیر غریب کا فرق نہیں ہوگا. اور ایک اور بات یاد رکھو, یہ صرف داعی کے لیے حکم نہیں ہے, ہر پہلو میں یہ حکم ہے. کیسے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم ولیمے کی لوگوں کو دعوت دو تو فرمایا بدترین ولیمہ وہ ہے جس میں صرف امیروں کو بلایا جائے, غریبوں کو نہ بلایا جائے. اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے کہ محلے کے سارے غریبوں کو آپ جن سے تعلق نہیں بھی ان کو بلا لیں. مطلب یہ ہے کہ آپ کے دوست احباب میں کچھ امیر لوگ ہوتے ہیں اور کچھ غریب جو آپ کے ریلیٹیوز ہیں,
رشتہ داروں میں کچھ امیر ہوتے ہیں، کچھ بولو نا یار غریب. تو جب ولیمے میں دعوت دی جاتی ہے تو امیر یا غریب ہونے کی حیثیت سے دی جاتی ہے یا تعلق کی بیس پہ دی جاتی ہے؟ تعلق کی بیس پہ نا. تو آپ کا تعلق اگر اس سے بھی ہے تو یہ کیا بات ہے کہ اس سیٹھ کو تو آپ بلا رہے ہو اور دوسرے کو نہیں بلا رہے. تو اس ولیمے کو نبی نے کیا قرار دیا؟ بدترین ولیمہ، برا ولیمہ ہے یہ. دیکھو اللہ کی نظر میں کتنی اہمیت ہے غریب آدمی کی، کہ انسانیت کی بیس پہ آپ نے فرق بولو نہیں کرنا ہے. اسی طرح آپ کے دولت مند رشتہ دار ہیں، کچھ غریب رشتہ دار ہیں. دولت مند رشتہ داروں کو بڑا بڑا پروٹوکول دیا جا رہا ہے، جب وہ آتے ہیں تو گھر میں بٹھایا بھی جا رہا ہے، چائے بھی پلائی جا رہی ہے. تو آپ ان کا اکرام رشتہ داری کی بیس پہ کر رہے ہو نا. تو یہی اکرام کس کو بھی کرنا ہے بولو؟ یہ غریب کا بھی کرنا ہے. آپ نے آپ کے ریلیٹیوز میں کوئی غریب ہے تو ان کو بھی وہی پروٹوکول دینا ہے، کیونکہ رشتہ داروں کو جو پروٹوکول دیا جا رہا ہے وہ رشتہ داری کی بیس پہ دیا جا رہا ہے، وہ دولت کی بیس پہ نہیں دیا جا رہا. لیکن آج لوگ فرق کرتے ہیں. باپ فرق کر رہا ہوتا ہے اپنی اولاد میں. جو دولت مند بیٹا ہے اس سے محبت زیادہ، جو غریب بیٹا ہے اس سے محبت کم. بعض باپوں کو ہم نے دیکھا یہ کرتے ہوئے. جو غریب بیٹا اگر اپنی حرکتوں سے ہے پھر تو ٹھیک ہے، یہ بیٹا کم بخت کرتا کچھ نہیں ہے، گٹ کے کھاتا ہے، گٹر کے ڈھکن پہ بیٹھا رہتا ہے، اس کو تانے دینا، اس کو جو ہے نا اس کی حوصلہ شکنی کرنا وہ تو ٹھیک ہے، کیونکہ ظاہر ہے کچھ کر نہیں رہا، کسی کام کا نہیں ہے. لیکن میرے بھائی اگر وہ اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہے تو رزق کے دروازے کس کے ہاتھ میں ہیں؟ اللہ کے ہاتھ میں. پھر اس میں اور امیر بچے میں فرق کرنا، میں نے تو دیکھا ہے بعض نالائق ہو کے امیر ہوتے ہیں اور بعض لائق ہو کے کیا ہوتے ہیں بچے غریب ہوتے ہیں. باپ اس میں فرق کر رہا ہوتا ہے، مائیں فرق کر رہی ہوتی ہیں. جو پیسے والا بیٹا ہے اس کی ہر غلطی برداشت، اور جو غریب بچہ ہے اس کا اچھا عمل بھی اماں کو کیا لگ رہا ہوتا ہے؟ کھٹک رہا ہوتا ہے اماں کو. تو جب ایک اجنبی آدمی میں امیر اور غریب میں فرق کرنے کی اجازت نہیں ہے تو اپنی اولادوں میں امیر غریب کی بیس پہ فرق کرنے کی اجازت کیسے ہو گئی؟ بہت مشکل ہے. بہن بھائیوں میں فرق کرنے کی اجازت کیسے ہو گئی؟ بہت ہو رہا ہے بھائی مارکیٹ میں. بھائی جو پیسے والا آ گیا تو بیٹھ یار، تو ہمارے ساتھ بھی کبھی بیٹھ جایا کرو بھائی صاحب بھائی جان. غریب آ گیا پھر کم بخت بیٹھ کے ٹائم ضائع کرے گا. تو رشتہ داری اللہ کے لیے جوڑی جاتی ہے تو اس میں امیر غریب کا فرق نہیں کرنا. سمجھتے ہو؟ آپ کے کلاس فیلوز ہیں تو اس میں جو ہے غریب کے ساتھ ناانصافی کرنا اور امیر کے ساتھ کو پروٹوکول دینا یہ اچھا عمل نہیں ہے. البتہ یہ ایک دو چیزیں اس میں نوٹ کرنے کی ہیں تاکہ بات مکمل ہو جائے. یہ ایک انسانی نیچر ہے کہ وہ جس اسٹینڈرڈ کا ہوتا ہے نا اس کی دوستی پھر اسی اسٹینڈرڈ کے لوگوں سے ہوتی ہے. یہ برا عمل نہیں ہے. جیسے آپ مالدار ہیں تو اکثر آپ کی دوستی کن لوگوں سے ہوگی؟ مالداروں سے ہوگی. یہ برا نہیں ہے. اس بیس پہ اگر آپ مالداروں کو بلا رہے ہو کہ میرے دوستی سارے مالدار ہیں تو یہ غلط نہیں ہے. لیکن بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ کی دوستی کسی اور بیس پہ غریب سے بھی ہو سکتی ہے. مثال کے طور پر کوئی غریب آدمی ہے لیکن اس نے آپ کا کوئی کام بنا دیا، آپ کو دوستی ہو گئی اس سے. اب آپ ولیمہ کر رہے ہو، مالدار سے دوستی تو مال کی بیس پہ تھی، اس سے دوستی کسی اور بیس پر ہے، لیکن ہے تو نا. اب آپ نے فرق کیا تو اللہ کے نبی اس دعوت کو بدترین دعوت قرار دے رہے ہیں. تو ایک الگ بات ہے کہ عام طور پر انسان دوستی انہی سے لگاتا ہے جس کا جو اسٹینڈرڈ ہوتا ہے. تو یہ برا نہیں ہے. آپ کے کلاس آپ اگر مالدار ہیں، آپ کے کلاس فیلوز میں جو مالدار بچے ہیں تو ان سے آپ کی آٹومیٹکلی دوستی ہوگی، مزاج ملے گا نا. وہ باتیں اوپر کی کریں گے، یہ گنڈے والے برگر کی بات کرے گا، وہ بات کرے گا پیزے کی، تو وہ میچنگ نہیں ہو رہی نا. یار یہ انڈے والے برگر سے بات شروع کرتا ہے، ختم بھی کہاں کرتا ہے؟ انڈے والے برگر پہ آتا ہے. تو یہ ایک انسانی نیچر ہے کہ وہ ایڈجسٹ نہیں ہو پاتا. ایک بات ہوئی. دوسری بات یہ کہ حدیث میں آتا ہے انزل الناس منازلہم، لوگوں کو ان کے مرتبے کے حساب سے پیش آیا کرو. امیر یا غریب کا فرق نہیں ہے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ بعض لوگوں کی معاشرے میں عزت زیادہ ہوتی ہے، بعض کی عزت نسبتاً کم ہوتی ہے. تو جس کی نسبتاً کم ہے اس کو تھوڑی رسپیکٹ دے دیں گے تو بھی وہ سمجھے گا میری عزت ہو رہی ہے. جس کی عزت زیادہ ہے اس کو رسپیکٹ زیادہ دینی پڑے گی، اگرچہ وہ فاسق و فاجر ہی کیوں نہ ہو. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ کیسے سمجھائیں؟ اللہ نے کسی کو کوئی عہدہ دیا ہے نا، جیسے کہ علاقے کا ایس ایچ او ہے، تھانے دار ہے، آفیسر ہے،
وہ آپ سے ملاقات کے لیے آتا ہے, مولانا میرے پاس آتا ہے, مثال دے رہا ہوں, تو فرض ہے عالم پر کہ اس کو تھوڑا پروٹوکول دے, کیونکہ وہ عادی کس چیز کا ہے, پروٹوکول کا. اب وہ آ رہا ہے, ہم نے اس کو ایس ایچ او صاحب آئے مفتی صاحب کے گھر پہ گھنٹی بجا رہے ہیں, مفتی صاحب ہاں جی کیسے, میں ایس ایچ او آیا ہوں مفتی صاحب آپ سے ملنے کے لیے آیا ہوں. اول تو میں ایک اصول ہے کہ چاہے میرا کوئی بھی, اب میں کہہ رہا ہوں میرا باپ بھی آ جائے, باپ تو آئے گا تو میں تو اکرام کروں گا بھائی. ایک محاورہ ہے نا, باپ بھی آ جائے, اور آج سچی مچی کے ابا نہیں ہوتے, ابا آئے تو ان کو تو ہم باہر بٹھائیں گے تو چپیٹ لگائیں گے کھینچ کے, صحیح ہے نا. تو اصول یہ ہے کہ کوئی بھی آ رہا ہو بے وقت آئے تو میں ملتا ہی نہیں ہوں, چاہے وہ ایس ایچ او آ رہا ہو, چاہے وہ کوئی بھی آ رہا ہو, اصول یہ. لیکن جب آپ کسی سے مل رہے ہیں تو حدیث کہتی ہے, کیونکہ اسلام دین فطرت ہے نا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جو جس لیول کا ہے اس کو عزت اسی لیول کی. آپ کہہ سکتے ہیں یہ تو ایکول نظام نہیں ہوا, یہ ایکول ہے اس لیے کہ جو آدمی جو معاشرے میں کم گریڈ کا ہوتا ہے نا, اس کو زیادہ عزت دینے کی ضرورت نہیں ہوتی, اس کے لیے تھوڑی سی عزت بھی کیا ہوتی ہے, بہت ہوتی ہے. اور جو زیادہ عزت والا ہے اس کو اس کے لیول سے تھوڑی کم دے دی تو یہ عزت نہیں, اس کی بے عزتی ہو جاتی ہے. اور بے عزتی کیا ہے, بری چیز ہے نا. تو بے عزتی اصل میں بے عزتی حرام ہے, ناجائز ہے, اور بے عزتی کا معیار ہر دوسرے آدمی کے حق میں مختلف ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ دیکھو ابا نے آپ کو بولا کہ بیٹا پانی لے کر آ, آپ نہیں لے کر آؤ, یہ ابا کی بے عزتی ہے یا نہیں ہے؟ چھوٹے بھائی نے بولا بھائی جان آج مجھے پانی پلا دیں, آپ نے کہا چل بے, تو چھوٹا بھائی بے عزتی محسوس کرے گا؟ نہیں کرے گا, کہے گا یار بڑا بھائی ہے تو چلو خود ہی اٹھ کے پی لیتے ہیں. تو دونوں کام ہو رہے ہیں لیکن ایک کے حق میں ناجائز, دوسرے کے حق میں جائز ہے. اسی وجہ سے علماء نے لکھا ہے کہ ماں کا درجہ باپ سے 3 گنا زیادہ ہے اخلاق میں, لیکن اکرام اور عزت میں باپ کا درجہ ماں سے زیادہ ہے. بہت مشکل ہے. مثال کے طور پر ماں گھر میں آئے, آپ احترام میں کھڑے ہو جائیں, اچھی بات ہے, نہیں کھڑے ہوں تو بھی اس کو برا نہیں سمجھا جاتا. لیکن باپ جب آئے تو اکرام میں کیا ہونا ہے, آپ نے کھڑے ہونا ہے. اس کو رسپیکٹ کیا دینی ہے, زیادہ دینی ہے. 2 وجہ سے کہ مرد ہے اور گھر کا سربراہ ہے. دوسری بات یہ کہ باپ تھوڑی سی بے اکرامی کو بھی بہت زیادہ سمجھتا ہے, ماں تھوڑی سی بھی بے اکرامی کو زیادہ, وہ عورت ہے نا, وہ محبت کا عنصر اس میں زیادہ ہے, لاڈ پیار کا عنصر اس میں زیادہ. تبھی لوگ اپنے دل کی باتیں ماؤں سے شیئر کرتے ہیں, ابا سے اگر چمیٹ پڑے گا نا ابا اپنی بے عزتی سمجھتا ہے کہ اپنی سیٹنگ ہی آگے مجھ کو بتا رہا ہے. تو باپ جو ہے نا, یہ مرد ہے نا, مرد اکرام زیادہ چاہتا ہے کہ میری عزت زیادہ ہو. یہ نیچر ہے, خواتین کو اس پہ ٹینشن نہیں لینی چاہیے, یہ مرد کی نیچر ہے کہ وہ چاہتے ہیں میری عزت کیا ہو, گھر میں زیادہ ہو. عورت چاہتی ہے مجھے محبت زیادہ ملے, عزت بے شک زیادہ نہ بھی ملے, محبت مجھے زیادہ ملے. تو اللہ نے اسی حساب سے احکام دیے کہ ماں کو سے اخلاق, میٹھے لہجے میں ماں سے بات کرو. باپ سے تھوڑا میٹھا لہجہ نہیں بھی ہو, ٹو دا پوائنٹ بات کی آپ نے, ابا کو جواب دے دیا, ابا کہے گا بس, ابا زیادہ بولنے بھی نہیں دیں گے نا. ماں تو کہتی ہے کہ جتنا سوال پوچھوں اس میں خوب مسالہ لگا کے لمبا جواب چاہیے مجھے, وہ تو گپ شپ کرنا چاہ رہی ہوتی ہے آپ کے ساتھ. ابا تو اپنے آگے بیٹھے آرام سے, پوچھا بھائی رپورٹ پیش کرا, رپورٹ پیش, چل دفعہ یہاں سے بیٹھے, مجھے کام کرنا ہے. اب تو باپ کو عزت زیادہ چاہیے ہوتی ہے, ماں کو محبت زیادہ چاہیے ہوتی ہے, یہ نیچر ہے. تو اس لیے علماء, کیونکہ علماء زیادہ اسلام کو سمجھتے ہیں نا, انہوں نے فرمایا کہ جہاں عزت کا معاملہ آئے گا تو باپ کو اکرام ماں سے زیادہ کرنا ہے. جہاں میٹھے لہجے میں بات کرنے کی بات آئے گی تو حدیث سے ثابت ہے کہ باپ سے بات کرتے ہوئے اگر کلام میں 1 چمچہ چینی ڈالتے ہیں تو ماں سے بات کرتے ہوئے کتنے چمچے, 3 چمچے چینی, 3 گنا حق زیادہ ہے. تو اسی طرح یاد رکھو, اگر کوئی کسی مفتی کے پاس, کسی عالم کے پاس کوئی ایسا آدمی آتا ہے جس کو اللہ نے دنیا میں عہدہ دیا ہے, تو اس عالم پر واجب ہے کہ اس سے اسی عہدے کے حساب سے اس کو عزت دے. لوگ اس پہ اعتراض کرتے ہیں, ہاں اس دن رکشے والا آیا تھا تو مفتی صاحب نے نا صحن میں بٹھا کے چائے پلا دی تھی, اور ایس ایچ او صاحب آئے تو آفس میں بٹھایا. بیان میں تو کہتے ہیں امیر غریب کا اسلام میں کوئی فرق, یہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں اس طرح کا اعتراض. تو انزل الناس منازل, آفس میں تو میں سب کو ہی بٹھاتا ہوں, چاہے رکشے والا ہو یا تو کوئی ایس ایچ او صاحب ہو, اور جب موڈ نہیں ہوتا تو ایس ایچ او کو بھی یہیں صحن میں بٹھاتا ہوں میں, یہ تو دیکھ لیں. لیکن ایک مثال دے رہا ہوں کہ اگر کوئی فرق کرے تو یہ فرق برا بولو نہیں. ہمارے یہاں جامعہ رشید جب بڑا ہوا نا, وہ بہت تعلقات بھی ہوئے, تو جامعہ میں باقاعدہ ایک گیسٹ روم بنا, صوفے لا کے ڈالے گئے. بڑے حضرات نے کہا بھائی بہت سے حکومتی لیول کے لوگ آتے ہیں, ان کی پینٹیں اتنی ٹائٹ ہوتی ہیں کہ وہ نیچے بیٹھے نہیں پاتے, وہ کلابازیاں کھا کے کیا ہو جائیں گے, گر جائیں گے, کیونکہ وہ کارپیٹ
علماء تو نیچے بیٹھنے کے عادی ہوتے ہیں نا، کہا یہ ان کے لیے کیا ڈالا جا رہا ہے؟ صوفے۔ تو اس پہ بعض لوگوں نے اعتراض کیا، اچھا